علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسی مخلوق ہے جو آپ کو ہر وقت دیکھ رہی ہے، آپ کے ساتھ چلتی ہے، آپ کے دل میں خیال ڈالتی ہے، آپ کی نماز خراب کرتی ہے، آپ کے رشتے توڑتی ہے، آپ کو گناہوں میں مزہ دکھاتی ہے، اور پھر قیامت کے دن آپ سے کہہ دے گی میں نے تو صرف بلایا تھا، مانا تو تم نے خود تھا۔ سوچئے وہ کون ہے جو انسان کو سجدے سے اٹھا کر گناہوں میں گرا دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو راتوں کو موبائل کی اسکرین پر انسان کا ایمان لوٹ لیتا ہے؟ وہ کون ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ اللہ سے دور کر دیتا ہے اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا؟ آج کی ویڈیو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے، شیطان کی ان خطرناک چالوں کی حقیقت ہے جو شاید آج ہماری زندگیوں میں داخل ہو چکی ہے۔ آج ہم جانیں گے شیطان کی اصل حقیقت کیا ہے، وہ انسان پر کیسے حملہ کرتا ہے، وہ کون سی کمزوریاں ہیں جس سے وہ ہمیں شکار بناتا ہے، اور وہ کون سے اعمال ہیں جن سے شیطان کانپ اٹھتا ہے۔ تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ممکن ہے آج کی یہ بات آپ کی زندگی بدل دے اور شاید آپ کے ایمان کو بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اسے عقل دی، شعور دیا، حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی، لیکن جب سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے اسی وقت سے ایک ایسی مخلوق بھی انسان کے پیچھے لگا دی گئی جو قیامت تک انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتی رہے گی، اور وہ ہے شیطان۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے بڑے واضح طور پر ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کوئی فرضی کردار نہیں بلکہ ایک حقیقی دشمن ہے۔ وہ ہمیں دیکھتا ہے مگر ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، گناہوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، برائی کو آسان اور نیکی کو مشکل بنا دیتا ہے۔ آج کتنے لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں، قرآن سے دور ہو رہے ہیں، جھوٹ، غیبت، حسد، زنا، سود، بے حیائی، فحاشی اور حرام کمائی میں مبتلا ہیں۔ ان سب کے پیچھے شیطان کی چالیں اور وسوسے ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، شیطان کون ہے؟ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کون سی مہلت دی؟ شیطان انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے؟ شیطان انسان کے جسم میں کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ شیطان کا سب سے خطرناک ہتھیار کیا ہے؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جن پر شیطان کا وار نہیں چلتا؟ آج ہم یہ سارا کچھ سنیں گے۔ شیطان پہلے جنات میں سے تھا، اس کا نام عزازیل بتایا جاتا ہے۔ وہ بہت عبادت گزار تھا، یہاں تک کہ فرشتوں کے ساتھ عبادت میں شامل رہتا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے تکبر کیا۔ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور انہیں مٹی سے پیدا کیا گیا۔ بس یہی تکبر اس کی بربادی بن گئی۔ یاد رکھے سب سے پہلا گناہ تکبر تھا، غرور تھا، اور یہی گناہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے۔ آج ہم بھی غرور تکبر کرتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی بات پر میں اس سے زیادہ حسین ہوں، میں اس سے زیادہ پیارا ہوں، میرے پاس فلاں چیز ہے، میرے پاس فلاں چیز ہے اس کے پاس نہیں ہے، میرے پاس یہ سہولتیں ہیں اس کے پاس یہ سہولتیں نہیں ہیں۔ یہ تکبر ہے، غرور ہے، اور سب سے پہلے جس چیز نے اللہ سے دور کیا وہ یہی تکبر تھا۔ آج اگر ہم یہی تکبر غرور کریں گے تو اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ آج بھی جو انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے، غریبوں کو حقیر جانتا ہے، اپنی عبادت پر غرور کرتا ہے، وہ شیطانی راستے پر چل رہا ہے۔
شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟ جب شیطان مردود کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکالا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ پھر اس نے کہا کہ میں بھی تیرے بندوں کو سیدھے رستے سے بہکاؤں گا، میں ان کے آگے سے اور دائیں بائیں سے وار کروں گا۔ شیطان انسان کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ فوراً کافر بن جاؤ، بلکہ وہ آہستہ آہستہ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ پہلے چھوٹا گناہ، پھر دوسرا، پھر دل سخت، پھر نماز میں سستی، پھر قرآن پاک سے دوری، پھر گناہوں میں لذت، اور آخر کار انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ شیطان انسان کے اندر کیسے اثر ڈالتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی شیطان انسان کے دل دماغ پر وسوسوں کے ذریعے اثر ڈالتا ہے۔ جب انسان غصے میں آتا ہے، حسد کرتا ہے، بے حیائی دکھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گفتگو اس کی اخلاق والی نہیں ہوتی، موسیقی اور فحاشی میں ڈوب جاتا ہے، تو شیطان خوش ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، درود پاک کی کثرت کرتا ہے، تو شیطان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اچھا، شیطان کا سب سے خطرناک ہتھیار، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار وسوسہ ہے۔ وہ انسان کے دل میں یہ ڈالتا ہے، ابھی تو جوانی ہے، بعد میں توبہ کر لینا۔ سب لوگ یہی کرتا ہے، سب لوگ یہی کرتے ہیں۔ تھوڑا سا گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اور انسان انہی باتوں میں آ کر تباہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، شیطان کبھی انسان کو خیر کا مشورہ نہیں دیتا، وہ ہمیشہ آخرت سے غافل کرتا ہے۔ اچھا، شیطان کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی ہے؟ احادیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، اپنے چیلوں اور اپنے جو اس کے چاہنے والے ہیں، جو فساد پھیلاتے ہیں دنیا میں، ان کو بھیجتا ہے۔ پھر جب وہ واپس آتے ہیں، تخت پانی پر بچھایا ہوتا ہے، تو پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا؟ اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے، تو اس کے چیلے کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کو جھوٹ میں مبتلا کیا، کسی کو سود میں، کسی کو زنا میں، کسی کو قتل میں۔ لیکن جب شیطان یہ ساری باتیں سنتا ہے تو آخر کار ایک ایسا اس کا چیلا، ایک شیطان آتا ہے، کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ شیطان کھڑا ہو جاتا ہے، ایک اور آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے ایک بندے کو دین سے دور کر دیا، نماز پڑھنے جا رہا تھا، میں نے نماز سے دور کر دیا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا، میں نے اسے دور کر دیا، نیک کام کرنے لگا، میں نے اسے دور کر دیا، مسجد کی طرف جانے لگا، میں نے اسے دور کر دیا، گھر میں بیٹھ کر پڑھنے لگا، میں نے اسے دور کر دیا۔ شیطان کھڑا ہو جاتا ہے، اٹھ کر اس کو سینے سے لگا لیتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ آج شیطان کن چیزوں سے انسان کو گمراہ کر رہا ہے؟ آج شیطان نے گمراہی کے نئے راستے کھول دیے، موبائل کے ذریعے بے حیائی، سوشل میڈیا کے ذریعے فتنہ، جھوٹے عشق، ناجائز تعلقات، سودی کاروبار، گانے بازے، فلمیں اور ڈرامے، دین کا مذاق، نماز میں سستی، والدین کی نافرمانی، علماء اور نیک لوگوں کی توہین۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان اتنا مصروف ہو جائے کہ اسے اللہ کی یاد ہی نہ رہے۔ وہ اعمال جن سے شیطان بھاگ جاتا ہے وہ کون سے ہیں؟ دوستو، کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے شیطان ڈر جاتا ہے۔ پہلا، نماز۔ نماز شیطان کے خلاف سب سے بڑی طاقت ہے۔ دوسرا، قرآن پاک کی تلاوت، خاص طور پر سورہ بقرہ پڑھنے سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھیں، شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ تیسرا کام، اذان۔ جہاں اذان ہوتی ہے وہاں شیطان بھاگتا ہے۔ چوتھا کام، اللہ کا ذکر۔ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، درود پاک کی کثرت کرتے رہیں، شیطان کمزور ہو جائے گا۔ پانچواں کام، وضو کرنا۔ غصے کے وقت وضو شیطان کے اثر کو توڑ دیتا ہے۔ چھٹا کام، نیک صحبت۔
نیک لوگوں کی مجلس انسان کو بچا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اگرچہ شیطان انسان کا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، بڑا دشمن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ سورہ انفطار ہے، 30واں پارہ ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا۔ بڑے واضح طور پر اللہ نے فرمایا کہ انسان اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، یعنی شیطان کچھ بھی نہیں ہے، بے شک وہ کھلا دشمن ہے، بڑا دشمن ہے، لیکن اللہ کا رحم اور کرم اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اگر کوئی شخص سچی توبہ کر لے، آنسو بہا لے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان رحمت ہے۔ وہ دیکھیں نا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک انسان رات کو سویا ہوا ہے، کروٹ بدلی، زبان پھسلی، زبان سے نکلا اللہ، جو ہی اس نے اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں جاؤ اس کے گناہوں کو معاف کر دو، یہ سوتے ہوئے بھی مجھے پکار رہا ہے۔ دیکھو اللہ کتنا کریم ہے، جو پیار سے محبت سے اسے پکارے گا تو اس کی پھر کیا شان ہوگی۔ اللہ بڑا رحیم ہے۔ آخری نصیحت پیارے دوستو، یہ دنیا چند دن کی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان ہنسی مذاق، گناہوں میں اور غفلت میں زندگی گزار دے، لیکن عقل مند وہ ہے جو 5 وقت کی نماز قائم کرے، قرآن سے تعلق مضبوط کرے، حلال رزق کمائے، والدین کی خدمت کرے، گناہوں سے بچے اور موت سے پہلے توبہ کر لے۔ شیطان قیامت کے دن یہی کہے گا میں نے تو صرف تمہیں بلایا تھا، مانا تو تم نے خود تھا۔ اس دن انسان پچھتائے گا مگر وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں شیطان کے شر سے، نفس کے فتنوں سے اور گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سے محبت کرنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔